درد کے لمحات میں تنہائی کا عالم تھا، مگر میرے لبوں پہ ذکر خدا جاری تھا۔ شرابور تھی آنکھیں آنسوؤں سے، مگر روح و جاں میں سکون طاری تھا۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی۔ ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ سکون کی ایک وادی ہے جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ ابھی تم تھک نہیں جانا، ابھی تو سفر باقی ہے، ابھی تو راہ کے پتھر تمہیں اور آزمائیں گے، ابھی تو ٹوٹ کر تم کو نیا ایک شخص بننا ہے، ابھی تو معمولی کنکر سے تمہیں یاقوت بننا ہے۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی۔ روزے داروں، تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ روزے میں جو شدت ہو تمہیں تشنہ لبی کی، تم یاد کرو پیاس حسین ابن علی کی۔ سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ بہت امید رکھنا اور پھر بے آس ہونا بھی بشر کو مار دیتا ہے، بہت حساس ہونا بھی۔ سنو ایک کان سے اور دوسرے سے پھینک دو باہر، بہت تکلیف دہ ہے صاحب احساس ہونا بھی۔ ان پر درود پاک پڑھ کر معطر ہوئی حیات، ان کا ذکر آیا تو مصائب پلٹ گئے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہیں۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے جس گھر میں بیٹیاں ہنستی ہیں۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ حقیقت تو یہ ہے، اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی طرح اور انجام جہاز کے لنگر کی طرح ہوتا ہے۔
جو تم پر مشکلات کا اضافہ ہو جائے تو استغفار کی مقدار بڑھا دو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ دولت، عہدے اور چہرے کا حسن صرف آنکھوں کو چکا چوند کرتے ہیں، جبکہ اخلاق، کردار اور نیک عمل کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کرتی ہے۔ اے میرے رب، میں نے الحمد سے لے کر والناس تک تجھے رحمت کے سوا کچھ نہ پایا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اسے نہ پا سکو جس کو تم چاہتے ہو، مگر اسے ضرور پا لینا جو تمہیں چاہتا ہو، کیونکہ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ بڑا آدمی وہی ہے جو اپنے پاس بیٹھے آدمی کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ اپنی بیٹیوں کو اتنا قابل ضرور بناؤ کہ وہ مشکل وقت میں 2 وقت کی روٹی کما سکیں، تاکہ وہ کسی درندے کے ساتھ اس لیے زندگی نہ گزاریں کہ اس کے بغیر بھوکی مر جائیں گی۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح و کیفیت کا نام ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ 2 چیزیں انسان کو ہمیشہ نظر آتی ہیں، اپنی عقل اور دوسروں کی غلطی۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوا، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا موجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہے دور تو جا سکتے ہو لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ جھوٹ کے 2 ذائقے ہوتے ہیں، خود بولو تو میٹھا اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ رب کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ زندگی کے کسی لمحے میں اگر آپ کو لگے کہ آپ تنہا ہو، آپ اپنا درد کسی سے نہیں کہہ سکتے، تو سنو، آسمان کی طرف دیکھ لینا، اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اس کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت
انسانیت کی سب سے بڑی ہار ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں۔ دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر امید نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ یا اللہ، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔